الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على نبيك الذي لا نبي بعده ورحمة الله وبركاته على عباد الله الصالحين كافة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز السامعين الكرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل حسب روایت آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے حبیب، تمام خوردہ انسانیت کے طبیب، انبیاء کے خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ برآمد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. قل اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے متعلق بیان کرنے سے قبل حسب روایت اللہ رب العزت کا ہم پر احسان و کرم ہے کہ اس بات پر پروردگار عالم نے ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے رب تبارک و تعالی نے ہم کو سرفراز فرمایا. اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس کو فکر دور میں رب تبارک و تعالی نے ہم سب کو اللہ والوں سے وابستہ فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ
خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ اس کائنات میں تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان ہو کے جن، چرند ہو کے پرند یا جانور، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور ہر مخلوق کو کسی نہ کسی سے ڈر خوف ضرور ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی ایک خوف، ایک ڈر فطری طور پر داخل ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے اپنے بھائی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یا کچھ ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اس کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ مخلوق انسانوں کی مخلوق ہے۔ جانور یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ جانوروں کو بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شکار کر کے اپنا نوالہ نہ بنا لے، تو وہ بھی خوف میں رہا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ڈر ہوتا ہے۔ درخت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، درختوں کو بھی ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان چاقو یا کڑاہی سے ہم پر حملہ نہ کرے، ہمیں کاٹ نہ دے۔ اس قسم کا ڈر جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پرندوں کو بھی ہوتا ہے، درختوں کو بھی ہوتا ہے، انسانوں کو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ساری کائنات میں جتنے مخلوقات رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر مخلوق کو کسی نہ کسی سے ڈر اور خوف ضرور ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو قرب الہی کے قریب ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، بس اللہ ہی ان کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کون سی مخلوق ہے؟ وہ مخلوق اولیاء کرام کی ذات بابرکت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ خاتم النبیین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ پر نبوت بند ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، بلکہ صبح قیامت تک وارثان انبیاء علیہ السلام
وارثان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک اس دنیا میں آتے رہیں گے۔ یہ کون ہے جانشین؟ یہ اولیاء کبار ہے، علماء ربانیین ہیں، جن کے اندر خوف الہی ہے، جن کے اندر خدا کا ڈر ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو بندگان خدا کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کے قرب کے قریب کرتے ہیں، بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، جن کو دنیا اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بے شمار اولیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے، کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، کوئی نئی بات، نئی کتاب لے کے نہیں آئے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو پیغام خداوندی تھا، اسی کو آگے بڑھانے کے لیے اولیاء کرام اس دنیا میں چلمگر ہوتے رہے۔ جیسے جیسے بندگان خدا کو، اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑتے گئی مبلغین کی، اصلاح کی، جب حالات بگڑتے گئے، دین میں خرابی پیدا ہوتی گئی، لوگ اسلام اور دین اسلام اور احکام خداوندی سے جب دور ہوتے رہے تو رب تبارک و تعالی اپنے ایک برگزیدہ نیک بندے کو پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتائے، جو گمراہیت کے راستے پر ہے ان کو سیدھی راہ دکھلائے۔ ہر دور میں رب تبارک و تعالی نے ایک ایک مجدد کو پیدا فرمایا، ایک ایک رہبر کو پیدا فرمایا، ایک رہنما کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو دور کیا جائے، لوگوں کو نیک بنا دیا جائے، لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائے، اخلاق اور کردار صحیح ہو جائے، لوگوں کو خدا تک جوڑے۔ یہی کام مجدد کا ہے، یہی کام ایک رہنما کا ہے، ایک رہبر کا ہے کہ اپنے قوم کو سیدھا راستہ بتائے، اور ایسا راستہ بتائے، ایسا عمل بتائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی راضی ہو۔ عزیزان محترم، 8 ہجری میں رب تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا جو محتاج تعارف نہیں بلکہ ساری دنیا کو جانتی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اجمیر مقدس کے نام سے یاد کرتی ہے. کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا آپ کو جانتی ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا. وہ سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 8 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی خراسان کی سرزمین پر، جس کو سیجزی بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے. اور آپ کا سلسلے نسب، آپ حسنی بھی ہے، آپ حسینی بھی ہے. آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کے والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا. اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں. وہ سلطان الہند خواجہ فیض الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک ہے. جو اپنے آپ ایک مثال ہے، یکتا ہے. رب تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثال لاجواب پیدا فرمایا. آپ ابھی نوجوان ہیں، بچپن ہی میں آپ کے والد محترم والدہ محترمہ کا مثال ہو چکا. آپ کی وراثت میں ایک باغ آیا اور آپ اس انگور کے باغ کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے، یعنی اس میں پانی ڈالا کرتے تھے، صاف صفائی کیا کرتے تھے. ایک موقع ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے سامنے سے، باغ کے سامنے سے حضرت ابراہیم تنوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ نوجوان ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑا دیندار ہے. جب سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر حضرت ابراہیم پر پڑی، وہ حضرت ابراہیم تنوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے اللہ کے ولی تھے، کامل بزرگ تھے، اور آپ کا چہرہ ایسا منور تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھ لے تو اللہ یاد آئے. سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو دیکھا، جب آپ کی نظر اس اللہ والے پر پڑی، آپ ان کے قریب گئے. حضرت ابراہیم تنوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا سلطان الہند غریب نواز کو پیش فرمایا اور فرمایا کہ بیٹا اس کو کھا لو تاکہ تمہاری دل کی دنیا بدل جائے. آپ نے اس روٹی کو کھایا اور شفا آپ فرماتے ہیں سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر سے انوار تجلیات کی روشنی پیدا فرمائی. میں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور میں ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، میں اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنے لگا. میرے دل کی کیفیت بدل گئی. بس میں محل الہی میں مروب ہو چکا ہوں، میں ذکر الہی میں مشغول ہو چکا. میں نوجوان تھا،
رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا کہ میری دنیا بدل گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ حضرات گرامی، وہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی ذات مبارک ہے۔ بچپن میں ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، بھری جوانی تھی، حضرت ابراہیم تندرست کی نگاہ کرم پر گئی، آپ رجوع اللہ ہو گئے، ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے ذکر اللہ میں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہاروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ کون ہے حضرت خواجہ عثمان ہاروری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ سلطان الہند غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، آپ کے رہبر طریقت ہے، جنہوں نے اپنی تربیت میں غریب نواز کو نکھارا ہے، آپ کی تربیت فرمائی ہے، رہے سلوک آپ کو طے فرمایا ہے۔ جب حج کا موقع آیا تو حضرت خواجہ عثمان ہاروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عمل تو کچھ نہیں لایا، لیکن سلطان الہند غریب نواز کو آپ نے ساتھ میں لایا ہو، معین الدین چشتی کو آپ کے ساتھ لایا ہو، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہند کی سرزمین پر ان کو منتخب کیا گیا ہے، وہاں جا کر دین اسلام کی خدمت کریں۔ اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عطا ہے، آپ کے حکم مبارک پر سرزمین ہند پر تشریف لائے اور آپ نے دین اسلام کی خدمت کو انجام دیا۔ یہ کفرستان تھا، غریب نواز ساتھ میں آئے تو کوئی تلوار اور تیر ساتھ میں نہیں لائے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، کوئی تحریک نہیں چلائی، بلکہ عمل اور کردار اخلاق کے ذریعے سے اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ کر بندگان خدا کو خدا سے جوڑا۔ آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر فرمایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 90 لاکھ کفار آپ کے دست مبارک پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آخر وہ کون سا عمل تھا، وہ کیا کام تھا؟ حضرات گرامی، وہ اخلاق، کردار، نمازوں کی پابندی اپنے عمل کے ذریعے سے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ نماز پر جگانا کی پابندی، تہجد کی پابندی، اوابین کی پابندی، نماز فجر کے بعد اسی مقام پر بیٹھ جاتے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتے، نماز اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، دعاؤں میں مصروف ہوتے، اور اس کے بعد اپنے محلے میں چکر لگاتے، دورہ کرتے، کہیں کوئی غریب مسلمان تو نہیں ہے، لوگوں کی فریاد رس کرتے، مدد فرماتے، کسی کے پاس اگر اناج نہیں ہوتا تو اناج پہنچاتے، کوئی غم زدہ ہوتا تو اس کو تسلی دیتے، ہر اعتبار سے اس کو رجوع اللہ کرتے۔ قرآن کی
تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور ایسی تلاوت فرماتے کہ سارا محلہ گونج اڑتا، جھوم جاتا. اور ایسی تلاوت سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے. قرآن سے بے پناہ محبت تھی. جب نماز کا وقت آتا مؤذن ثنائے بلند کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ لرز جاتے، کانپ جاتے، تھر تھراتے رہتے. آپ کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن آپ کانپتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مجھے کھڑے ہونا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا رب میری نماز کو دیکھتا ہے. یہ خوف، یہ ڈر، یہ خشیت الہی سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو اللہ سے زیادہ ڈرا کرتے تھے. شریعت کی مکمل پابندی کیا کرتے تھے، احکام خداوندی کے پابند ہو جاتے. ادھر بندگان خدا کو تعلیم بھی دیتے، تربیت بھی فرماتے، اپنے پاس آنے والوں کی اصلاح فرماتے. ہندو ہو کہ مسلمان، سکھ ہو کہ عیسائی، ہر کوئی آپ کے پاس آتا، ہر کوئی آپ سے تعلیم حاصل کرتا، تربیت پاتے. کئی ایسے لوگ آپ کے دربار میں آتے، سوالات کرتے تو اس کا مطمئن جواب دیتے، بھڑکتے نہیں تھے، تشدد نہیں فرماتے تھے، غیر اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ سامنے والے کو متاثر فرما دیتے تھے. وہ مجبور ہو جاتا کہ آپ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہو جائے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا مبلغ ہے جو اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے سامنے والے کو بنوائے؟ آپ نے صرف عمل کے ذریعے سے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اکابرین کے اقوال کے ذریعے سے بندگان خدا کو خدا سے ملایا. آپ پوری توجہ اللہ کی طرف دیتے، رجوع الی اللہ ہوتے، اور اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ غریب نواز اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے شہدائی بن گئے. تو آج رب تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو آپ کی طرف متوجہ فرما دیا. اپنے تو اپنے غیر بھی اس ذات بابرکت کی تعظیم کرتے ہیں، فیض ملتا ہے. جب کوئی امریکہ کا ایک چانسلر جب غریب نواز کے بارگاہ میں حاضری دیا، جب اس کی دل کی دنیا روشن ہو گئی، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ سارے لوگ زمین پر رہ کے حکومت کرتے ہیں، لیکن میری نظریں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اللہ کا فقیر ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر والوں پر حکومت کر رہا ہے. یہ اپنوں کا تعصب نہیں، غیروں کا تعصب ہے. وہ مخاط و مرتبہ رب تبارک و تعالی نے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. سمجھنے والے اللہ والے سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال اس غریب نواز میں شرکت فرماتے، مزار تک نہیں جاتے، ڈیلیز پر کھڑے ہو جاتے، فاتحہ خوانی کرتے واپس آ جاتے. لوگوں نے پوچھا
کہ آپ اتنی دور سے آتے ہو اور لیکن مزار کے قریب نہیں جاتے، ڈیلس پر کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں فقیر ہوں، وہ اندر بادشاہ ہے۔ فقیر کی اتنی مجال نہیں کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ بسا اوقات کئی اولیاء کرام تو ایسے ہیں جو اجمیر کے اسٹیشن پر اترتے ہیں اور وہیں سے فاتحہ خوانی پیش کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو یہی جواب ملا کہ غریب نواز کا مقام بہت بڑا ہے اور ہماری یہ طاقت نہیں کہ ان کے دربار تک پہنچے۔ مطلب یہ مقام، یہ مرتبہ رتبات کو تعالیٰ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا، جو ہندوستان کے راجا بھی ہے، مہاراجا بھی ہے، جن کو ہندن ولی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ولی ہے، لیکن عزیزان محترم محبت کی زبان میں اگر کہا گیا تو یہ ولی کا ہندوستان ہے۔ یہ ہمارا ملک بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی آغوش میں سلطان الہند غریب نواز جیسی شخصیت آرام فرما ہے، جنہوں نے دین اسلام کا بے شمار کام کیا۔ آج ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، جو احکام خداوندی کی جو پابندی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ ہے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کی تبلیغ اسلام کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی مبارک مہینے یعنی رجب کی 6 تاریخ کو، کل نہیں پرسوں، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 811واں عرس مبارک اجمیر کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جنہیں سرکار غریب نواز نے اپنے دربار میں بلایا، لیکن ہم مایوس نہ ہو بلکہ اپنے مقام ہی سے اس بندگان خدا کو، اس مرد عاہد کو، اس ولی کامل کو اپنے ہی مقام سے ایصال ثواب کرے، اپنے گھر میں جو کچھ پکتا ہے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نظر کرے، اس کا ثواب، اور قرآن کی تلاوت کرے، اپنے بچوں کو بتائے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کیا ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کیا ہے، آپ نے کیسی زندگی گزاری، اپنی اولاد کو بتائے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام